السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ خواتین و حضرات، تفسیری سلسلہ سورۃ النور تک پہنچا ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ النور ہے۔ نور یہ لفظ قرآن کریم میں بہت بار آیا ہے، لیکن اکثر یہ لفظ ظلمات کے ساتھ آتا ہے، یعنی اندھیرا اجالا، ہدایت گمراہی، روشنی اور ضلالت، ہدایت اور ضلالت، اس معنی میں۔ اس سورہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی سورت جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کیا۔ قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں سب اللہ نازل کیے ہیں، سب کے احکام جو ہیں اللہ ہی فرض کیے ہیں، لیکن ہوتا ہے کہ جب کوئی اہم چیز ہوتی ہے تو اس کو اپنی طرف خاص منسوب کیا جاتا ہے کہ ہم نے کیا، ہم نے بھیجا، ہم نے ایسا کہا۔ اس کا مطلب یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ بڑا اہم ہے، غور سے سنیں، غور سے یاد رکھیں اور اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کریں۔ اس سورہ کے اندر پورے گھریلو معاملات زیادہ ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پردے کے احکام جو گھریلو ہیں ان سب چیزوں کا اس میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور یہ سارے احکامات اس وجہ سے ہوئے کہ اس میں ایک واقعہ ہے۔ ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، اسی لیے اس سے پہلے اور اس کے بعد کے سارے واقعات اس میں بیان کیے گئے۔ واقعہ یہ تھا کہ غزوہ بنو مصطلق جو 5 ہجری میں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں گئے تھے جس کا نام بنو مصطلق ہے، واپس آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت کے لیے باہر گئی تھیں، اتنے میں قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اب جب وہ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہیں تھے، سارے کے سارے لوگ جا چکے تھے۔ تو اکثر جب یہ قافلہ جاتا فوج تو ایک آدمی کو آگے بھیجا جاتا راستہ معلوم کرنے کے لیے، اور ایک آدمی پیچھے پیچھے آتا تھا کہ کوئی چیز چھٹی ہو، گر گئی ہو تو اس کو لے کر آنے کے لیے۔ اس وقت ایک صحابی تھے جو اس کام کے لیے مامور تھے۔ جب وہ پیچھے پیچھے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ام المومنین یہاں ہیں تو پریشان ہو گئے، وہ بہت پریشان ہوئے۔ صفوان بن معطل ان کا نام تھا۔ آخر وہ قریب گئے، اپنی اونٹنی کو بیٹھایا، ام المومنین سے دور سے کہا کہ آپ سوار ہو جائیے۔ آپ بھی اس کے اوپر سوار ہو گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے اونٹ کا نکیل یعنی لگام پکڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے کے منافقین نے جب اس کو دیکھا تو اس کو ایک بوال بنا دیا، ایک فساد کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان ہوئے، صحابہ سے مشورہ لیے، اپنے چاہنے والوں سے مشورہ لیے، گھر میں کام والیوں سے مشورہ لیا، بہت کچھ ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت احکام نازل کیے۔ سب سے پہلے تو مومنوں سے کہا کہ اے مومنوں، تم نے جب یہ بات سنی تو کیوں نہیں اسی وقت کہہ دیا کہ یہ بہتان عظیم ہے؟ تم اس میں دلچسپی لیے، تم نے اس کو بڑھایا۔ 1-2 صحابہ جو اچھے تھے وہ بھی شامل ہو گئے اس میں، لوگوں کے بہکاوے میں پھسلاوے میں آ گئے، لیکن اکثر اس میں منافقین کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نازل کر کے کہا کہ اس میں خیر ہے تمہارے لیے۔ خیر کیا ہے؟ کہ تم میں سے کسی کی بھی زندگی پر یہ منافقین حملہ کر سکتے، لہذا اپنے گھروں کے ماحول کو یا پردے کو، ان سب چیزوں کو اسلامی ماحول بنا لو۔ اسی لیے اس سورہ میں گھر میں کوئی آئے تو اس کے آداب بتلائے گئے، پھر گھر میں کون کون آ سکتے ہیں اس کے آداب بتلائے گئے، سب آپ کے سامنے آئیں گے۔ گویا گھریلو ماحول بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ اس کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول، پھر بچوں کا، سب کا ماحول بھی خراب ہو سکتا ہے۔
اس لیے اسلام نے ان سب چیزوں کو بڑی پابندی کے ساتھ کہا اور کہا کہ اس میں نشانی ہے، تم نصیحت حاصل کرو۔ سب سے پہلے اس کے اندر زنا کا قانون بتلایا گیا کہ اسلام میں زنا تو سخت حرام ہے، پہلے کی صورتوں میں بھی آیا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا، عباد الرحمن یا مومنین کا ذکر آیا، مصلی کا ذکر، اس میں بھی آیا کہ زنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ لیکن اگر معاشرے میں یہ چیز ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تو کہا اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، دونوں کو بھی، زانی مرد زانی عورت دونوں کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب یہ سزا دی جائے گی تو لوگوں کی ایک جماعت وہاں ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اور جو لوگ یہ سزا دیں گے ان کے دل میں رتی برابر نرمی نہیں ہونی چاہیے، اگر تم اللہ اور ایمان پر آخرت رکھتے ہو۔ کیوں؟ کہ یہ چیز کو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ نرمی برت رہا ہے یا سختی برت رہا ہے، اس لیے کہا گیا اللہ سے ڈرو، اور اگر خیانت کریں گے تو قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ ہی اس کو جانتا ہے۔ لیکن اگر غیر شادی شدہ نہیں ہے، شادی شدہ ہیں، تو ان کو تو اس جرم کے اقرار کرنے کے بعد اسلامی حکومت ہو، یہ سزا کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن جو شادی شدہ زناکار ہوں تو ان کی جو سزا ہے وہ پتھر مار کر ہلاک کرنا، جس کو رجم کہا جاتا ہے، یہ سزا صرف اسلامی حکومت دے سکتی ہے۔ مسلمانوں کی حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو یا مسلمانوں کی حکومت ہو تو ہی یہ سزا دی جائے گی، دوسرے ملکوں میں عام آدمی یا عام جماعت یہ سزا نہیں دے سکتی۔ پھر اس کے بعد اگر اس قسم کے لوگ ہوں تو ان کا نکاح زانی مرد زانی عورت کے ساتھ ہی، کوئی بھی زانی یا مشرک نیک لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اگر کسی پر یہ الزام لگایا جائے زنا کا تو اس کے لیے کہا گیا کہ 4 گواہ لاؤ، اگر گواہ نہیں ہے تو اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے، کہا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، کیونکہ الزام لگا کر ایک کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خراب کرنا، اور یہ الزام خاص کر بہت ہی برا ہوتا ہے، سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو بہت حقارت سے دیکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کی اولاد، ان کی نسل اور اس خاندان کے دوسرے سارے لوگوں کو بھی حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ایسا الزام لگانا ہی بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کسی نے لگایا اور وہ ثابت نہیں ہوا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، اور شرط یہ بھی ہے کہ اس کے بعد اس شخص کی گواہی کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی، ہاں لیکن اگر وہ توبہ کر لیا اس کے بعد نیک بن جائے تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح کہا گیا کہ مان لیا ایک شوہر بیوی ہے، ان دونوں کو آپس میں اختلاف ہو گیا کہ شاید شوہر کا تعلق غلط ہے یا بیوی کا تعلق غلط ہے، اور بیوی کے پاس کوئی گواہ نہیں یا شوہر کے پاس اپنی بیوی کے خلاف کوئی گواہ نہیں، تو اس کا بھی ایک طریقہ بتلایا گیا کہ ان دونوں میں سے جو جس کے بارے میں شک یا گمان ظاہر کریں گے یا الزام لگائیں گے، ان کو چاہیے کہ گواہ اگر نہیں ہو تو 4 بار قسم کھائیں کہ ہاں میں سچی ہوں، یا شوہر کہے گا میں سچا ہوں، اور 5ویں بار ان دونوں میں سے جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر میں جھوٹا ہوں یا جھوٹی ہوں تو اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، اس کے بعد پھر وہ دونوں الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ بتلایا گیا جس کو عربی میں لعان کہا جاتا ہے، کہ اگر ان کے پاس گواہ نہ ہوں اور ان کے پاس کھلے ثبوت ہوں تو اس طریقے سے وہ اپنے معاملے کو دور کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے میں گھر کے آداب بتلائے کہ گھر کے اندر کون کون لوگ آئیں گے۔ کہا گیا کہ سب سے پہلے جب تم کسی گھر میں جاؤ تو سلام کرو، اجازت ملے تو اندر جاؤ، اجازت نہ ملے تو واپس کر دو، اجازت نہ ملے تو واپس کر دینا ہے، واپس چلے جانا چاہیے۔ پھر سلام بھی 3 بار کہا گیا ہے،
اب آج کل گھر بہت اندر ہوتے ہیں، بہت لوگ نزدیک بھی ہوتے ہیں، کال بیل ہوتا ہے تو آدمی کال بیل دبا دے، کیونکہ دور سے چلا کر سلام کرنا یہ تو اصول کے خلاف، اور جب مصافحہ ہو، معانقہ ہو، یعنی آگے قریب ہو تو سلام کرے، لیکن سلام ضرور کرنا چاہیے۔ سلام کو ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ سلامتی، رحمت اور برکت، تین بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ آدمی باہر سے آ رہا ہے، معلوم نہیں کیا ہے کدھر، اگر سلام کرے گا تو گویا وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ آپ میری طرف سے امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں، آپ کی جان، مال، آپ کی عزت، سب کچھ میری طرف سے سلامتی کے ساتھ ہے، سب کو میں سلامتی دوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے سلام کو صرف الفاظ سمجھ لیا کہ بس یہ ایک الفاظ ہے، نہیں، یہ تو اتنی بڑی دعا ہے کہ چلتے پھرتے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے۔ آپ کو کئی واقعات ہیں اس کے تعلق سے، ایک ابھی جو ہے واٹس ایپ میں بہت زیادہ گھوم رہا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ، اس کے زمانے میں ایک شخص کے اوپر جرم ثابت ہو گیا اور اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، لیکن جیسا کہ دستور ہے کہ اسے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو اس نے کہا میں بادشاہ کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص بادشاہ تو اس کی خواہش پوری کی گئی، بادشاہ کے پاس لے گیا کہ بادشاہ مسلمان تھا۔ جو ہی اس نے کہا بادشاہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بادشاہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا وجہ ہے، مسلمان تھا، مسلمان کا جواب دینا واجب تھا، تو اس نے بھی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر کودنے لگا، اچھلنے لگا اور کہا اے اللہ تیرا بہت شکر ہے، تو نے مجھے بچا لیا۔ اب جو لوگ پھانسی کے لیے لے کر گئے تھے وہ پریشان ہوئے، کہا کہ بھائی تو کیسے بچ گیا؟ کہا بادشاہ نے مجھے سلامتی کی دعا دے دی، کہا وعلیکم السلام، تم پر سلامتی اور رحمت اللہ کی اور برکت ہو۔ گویا جب بادشاہ مجھے سلامتی کا دے دیے تو اب مجھے پھانسی کیسے دی جا سکتی؟ بادشاہ کو جب ساری بات بتلائی گئی تو بادشاہ مسکرایا اور اس نے معافی کا اعلان دے دیا۔ گویا زبان سے سلامتی، جان، مال، ہر چیز کی سلامتی ہم دیتے، گرچہ کہ یہ واقعہ ہے لیکن اس میں بڑی عبرت کی بات ہے۔ ایک بدو کا واقعہ آیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کہ ایک بدو ایک دوسرے کے سامنے آیا تو وہ شخص اس بدو کو سلام کیا، بدو نے جواب نہیں دیا، نزدیک آیا اور اس کو ایک تھپڑ مارا۔ اس کے بعد بدو کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے پہلے کیوں نہیں جواب دیا؟ کہا میرے دل میں تیرے خلاف غصہ تھا، میں بدلہ لینے کے لیے آ رہا تھا، اگر میں سلامتی دے دیتا تم کو تو میں بدلہ نہیں لے سکتا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میرے قول اور عمل، زبان سے ایک کہوں اور عمل سے ایک کروں، یہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے پہلے بدلہ لے لیا، اب تجھے میں سلامتی دے رہا ہوں، یاد رکھ اب اس کے بعد سے میرے زبان سے، میری آنکھ سے، میرے ہاتھ سے، ہر چیز سے تیرے جان، مال، سب کچھ کو میں سلامتی دیتا ہوں۔ آج کہاں ہے سلام؟ ہم سلام بھی کرتے ہیں اور سارے کام بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو اسلام نے خاص کر اس کی ایک اجازت دی۔ اس سے پہلے بھی ایک سورہ میں سلام کے بارے میں آیا کہ سلام کا جواب کیسے دینا چاہیے، گویا اسلام سلام کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اور احادیث میں تو کتنے احادیث ہیں جس میں سلام کی فضیلت آئی ہے۔ کبھی افضل اسلام کہا گیا، کبھی افضل اعمال کہا گیا، کبھی جو ہے کہا گیا کیا تم دونوں کے درمیان محبت کے راستے نہ بتاؤں، اس کو بھی سلام پر ختم کیا گیا۔ تو سلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے ہمیں اور آپ۔ تو کہا گیا کہ جب بھی کسی گھر میں داخل ہونا ہو تو پہلے سلام کر لو، جب تمہیں جواب ملے تو آگے جاؤ، نہ ہے تو مت جاؤ۔ پھر چند لوگ ہیں جن کو 3 وقتوں میں، خاص کر کبھی بھی کسی کمرے میں، گھر میں نہیں، کسی کمرے میں بھی داخل ہونا ہو، گھر ہی کے لوگ کیوں نہ ہو، کسی کمرے میں بھی ماں باپ ہیں یا شادی شدہ جوڑا کسی کمرے میں ہیں تو ان کو بھی اس گھر میں بھی داخل ہونے کے آداب بتلائے گئے، خاص کر 3 وقتوں میں، ایک عشاء کے بعد، دوسرا فجر سے پہلے، تیسرا ظہر کے بعد۔ یہ 3 وقت آرام کے ہیں۔ تو کہا گیا کہ ایسے وقت میں کوئی بھی آدمی جو جوان ہے، بڑا ہے، شعور رکھتا ہے، ان کو چاہیے کہ اجازت لے تب گھر میں داخل ہو۔ یہ بھی جو ہے ایک پردے کی بات بتلائی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ کن کن لوگوں کے سامنے عورت آ سکتی ہے، کوئی بھی عورت کن کے سامنے آ سکتی ہے۔ ہر کس و ناکس کے سامنے آنے کا حکم نہیں ہے شریعت میں۔ کیوں کہ یہ زنا، برائی جو پھیلتی ہے
اکثر ان چیزوں کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے، ان چیزوں کی جو ہے ہم خیال نہیں رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ رشتہ دار ہے، یہ پڑوسی ہے، یہ دوست ہیں، یہ جاننے والے ہیں، خرابیاں برائیاں یہیں سے پھیلتی ہے۔ اس لیے شریعت نے قانون بھی بتلایا، اس چیز کو حرام قرار دیا، اور اس کے جتنے راستے ہیں ان سارے راستوں کو بھی بند کیا۔ تو کہا کہ جو ہے شوہر کے ماں باپ، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں، شوہر کے اگر پہلے بیوی سے بچے ہوں تو اس کے سامنے، بیٹی بہن اور بھائی کے بچوں کے سامنے، پھر جو ہے جانی پہچانی عورتوں کے سامنے، ہر کس و ناکس نہیں، کیونکہ بہت سے خواتین بھی ہوتی ہیں جو باہر جا کر دوسروں کے سامنے دوسروں کے عیب بیان کرتی ہیں، دوسروں کے بارے میں سب ظاہر کرتی ہیں کہ انہیں ایسے ہے، وہ ایسے ہیں، یہ ہیں۔ تو ایسی عورتیں نہیں، خاص عورتوں کے سامنے۔ اسی طرح وہ چھوٹے بچے جن کو ابھی ان چیزوں کا شعور نہیں ہے، ان کے سامنے آ سکتے ہیں، ان کے سامنے بلا تکلف رہ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر جو لوگ بھی، حتیٰ کہ قریبی رشتہ دار، بھائی بہن، رشتہ دار، چچیرے تائرے، یہ سب، حالانکہ ان سب کے سامنے جب تک شعور نہیں ہے پردے کا، ان سب چیزوں کا، اس عمر کو نہیں پہنچے ہیں، تو کہا گیا ہے کہ ان کے سامنے اپنی زیب زینت کی چیزوں کا اظہار نہ کریں۔ اسی طریقے سے کام والے لوگ ہیں تو اگر وہ روزانہ آتے جاتے ہیں تو ان کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار روکنا ہے۔ پھر راستے میں اگر چلیں جائیں، گھروں میں بھی، حتیٰ کہ پیر میں اگر کچھ زیور ہیں تو اتنا زور سے پیر نہیں مارنا چاہیے کہ اس زیوروں کے آواز باہر آئیں۔ یہ سب بیان کیا گیا۔ آخر میں کہا گیا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں تھا، اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی تو توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ اور اس میں کہا گیا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو تم توبہ کرو، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ پھر اس کے بعد ان ساری چیزوں کی ایک اور وجہ کیا ہے؟ نگاہ۔ سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ ہماری نگاہ کی ہم حفاظت نہیں کرتے، آنکھوں سے دیکھنا، خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے۔ کہا گیا قل للمؤمنین، مومنوں سے کہا گیا، مومن مردوں سے، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، کیونکہ ساری خرابیاں نگاہ سے ہی ہوتی ہیں۔ تو مومن عورتوں سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہ نیچے رکھیں۔ ایک بار حضرت ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ گھر آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، امہات المومنین وہاں بیٹھی تھیں ایک دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم یہاں سے اندر چلی جاؤ۔ ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو اندھے ہیں، نابینا، ان کو تو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اندھے ہیں، تم تو اندھی نہیں ہو، تمہاری نگاہ تو ہے، تم تو ان کو دیکھو گے۔ تو مرد عورت دونوں سے بھی کہا گیا ہے کہ ہر غیر مرد سے اپنی نگاہ نیچی رکھیں، اور اگر ہے تو پھر نگاہ کی گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف زنا انسان کے ان اعضاء سے ہی نہیں بلکہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے۔ زبان سے ان چیزوں کو بیان کرنا، کان سے ان چیزوں کو سننا، آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنا، یہ سب زنا میں شمار ہوتا ہے۔ تو شریعت نے ان سب چیزوں کو منع کر دیا اور کہا کہ نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ معاشرے میں کوئی بھی عورت جب وہ بالغ ہو جائے تو زیادہ دنوں تک اسے شادی کے بغیر نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک خرابی کا ذریعہ ہے۔ تو کہا گیا کہ پہلے ان کی شادیاں کر دو، خواہ وہ بیوہ ہوں تب یا بلوغت کو پہنچ گئی ہوں اور ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، تو اس کا بھی حکم کہا گیا کہ یہ بھی تم جو ہے بیان کرو۔ تو اس سورہ میں ان مسائل کو بیان کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے 3 آیتیں آئی ہیں۔ بلکہ پہلی آیت میں کہا گیا کہ مومن کا قول ہونا چاہیے کہ جب اسے اللہ رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ فوراً سنے اور اطاعت کرے، اسی میں کامیابی۔ اور کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تقوی کی زندگی اختیار کرے گا۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ تو جن جن گناہوں کا اس میں ذکر کیا گیا اس سے بچنا ہی تقوی، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔
پھر اس کے بعد ایک آیت کے بعد پھر وہی بات کہی، قل آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں کہ صرف نماز روزہ ہی نیکی نہیں ہے، ان گناہوں سے بچنا اور ایک صالح معاشرہ، نیک سوسائٹی، نیک خاندان، نیک گھر، پورا گھر نیک ہو، یہ اصل نیکی ہے۔ تو کہا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر لوگے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ رسول کا کہنا، رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے، تم کو زبردستی عمل کرانا نہیں ہے، ان کا کام پہنچانا ہے، عمل ہر انسان کو خود کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور بات کہی گئی، وہ پہلے سن لیجئے، تب اس کے بعد ایک بڑی اہم بات جو آج کے حالات سے ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اس پر جائیں گے۔ سورہ کے آخر میں کہا گیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کی دعا کو یا رسول کے بلاوے کو اپنے دعا کے جیسا یا اپنے پکارنے کے جیسا مت سمجھو۔ عام مطلب تو لوگوں نے یہی بتایا کہ رسول جب کسی کو بلائیں تو فوراً آنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ رسول کی دعا اور بد دعا، اس کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ دعا میں تو کوئی شک نہیں، قبول ہوتی ہی ہے، اور بد دعا بھی قبول ہو جاتی، تو لہذا ان سب چیزوں سے بچو، یہ بھی جو ہے کہا گیا ہے۔ آج کے حالات سے ہم مومنوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے اس سورے میں ایک آیت ہے جو بڑی اہم اور بڑی جامع، اور یہ صرف آیت اور حکم نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ کن سے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو بھی ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم ان کو زمین میں قائم رکھیں گے، زمین کی ملکیت، حکومت، کامیابی، غلبہ عطا کریں گے جیسا پہلے والوں کو ہم نے دیا، اور ان کو جو دین دیا گیا ہے اس دین سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا۔ دوسری چیز، تیسری چیز کہا اگر ان کو خوف کی زندگی ہوگی، وہ خوف میں مبتلا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو امن عطا فرمائے گا۔ آج دیکھیے پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے خوف کی زندگی ہے، ہر قوم اس وقت کھلم کھلا مسلمانوں پر چڑھ دوڑی ہے، اور مسلمان ایک خوف کی زندگی گزار رہے ہیں، خواہ وہ ان کے ملکوں میں ہو تب یا دوسرے ملکوں میں ہو تب، سب جگہ خوف، ڈر پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری حکومتیں پوری دنیا میں تھی 700 سال تک، بعض ملکوں پر 700 سال تک، اور سب سے لمبی چوڑی حکومت تھی خلافت عثمانیہ، جو دنیا پر سب سے بڑی حکومت، سب سے لمبی حکومت، سب سے زیادہ دن تک کی حکومت تھی، یہ سب ختم ہو گئی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس میں ہم ساری چیزوں کا وعدہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو 3 چیزیں کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ساتھ ایمان اور عمل صالحات، دوسرا چیز یعبدوننی، میری عبادت کرو، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرنے، لعلکم ترحمون، تاکہ اوپر رحم کیا جائے۔ مسلمانوں کی آنکھوں کو کھولنے والی، خواہ وہ حکمراں ہو، ذمہ دار ہو یا عام انسان ہو، مرد عورت، سب کی آنکھوں کو کھولنے والی یہ آیت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آج کے ان حالات میں اس آیت کو جو سورۃ النور کی آیت نمبر 55 56 ہے، اس کے اوپر بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ابھی بھی وعدہ ہے کہ اللہ تم سے یہ وعدہ کرے گا، شرط یہ ہے کہ تم ایمان، عمل صالحات، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، نماز، زکوٰۃ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اللہ کا وعدہ ابھی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ یہاں تک اس سورے کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔
بہت اہم سورہ ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور ہمارے ضرورت کی جو چیزیں ہیں اتنا ہی صرف لینی چاہیے۔ ایک عام انسان کو صرف عمل کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے، باقی جو دقیق مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں یا جو احکام ہیں، یہ علماء اور ان سے پوچھ لینا چاہیے۔ سورۃ النور کے بعد ایک سورہ ہے سورۃ الفرقان، میں اس کے ساتھ اس میں بھی، کیونکہ اس کی آدھی باتیں تو سورۃ المومنون میں ہم نے بیان کر دیا ہے، فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ پہلی یہ آیت ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ سارے عالم کے لوگوں کو ڈرائے۔ گویا اسلام ساری دنیا کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ آج جو دنیا ہے اس کے لیے بھی اگر کوئی اور دنیا ملے اور وہاں انسان ہو تو ان کے لیے بھی یہی دین، یہی قرآن، یہی نبی، یہی شریعت سب کچھ رہے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں جو بڑی اہم بات ہے جس کو بار بار بیان کیا گیا ہے کہ رسولوں کے بارے میں لوگ ہمیشہ یہ سوال کرتے تھے کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، ایک بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بشر ہمارے ہی جیسے پیدا ہوا، ہمارے جیسے کھاتے پیتے، ہمارے جیسے بازاروں میں جاتے ہیں، تو یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ اگر کچھ بھی نہیں تو کم سے کم ان کے ساتھ کوئی فرشتے آنا چاہیے تھا۔ یہ ہمیشہ اعتراض رہا کافروں کا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی تھے ان کے ساتھ بھی یہی اعتراض رہا، کہ جو سورۃ الشعراء میں انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ کیسی کیسی باتیں کر دی۔ اللہ نے اس سورہ میں اس کا جواب دیا ہے، کہا کہ ہم ہمیشہ جتنے بھی رسول بھیجے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، آپ سے پہلے جتنے رسول ہم بھیجے ہیں، لا یاکلون الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں جاتے تھے، اور ہم نے ان سب کو فیملی، بیوی، بچے سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ ایک چیز کا اس میں جواب دیا گیا ہے۔ باقی آخرت کا، قیامت کا اور اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان سب چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا، اور کہا گیا کہ نفع نقصان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی اللہ ہے جو سب کچھ دنیا کے اندر بنایا ہے۔ جو لوگ اس سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کو خبردار ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے سامنے سب کچھ ظاہر ہو جائے گا تو اس دن افسوس کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو منہ میں دبائیں گے۔ جس طرح انسان دنیا میں افسوس کرتا ہے، یا تو دونوں ہاتھوں کو ملتا ہے یا انگلیوں کو اپنے منہ میں رکھ کے چباتا ہے، افسوس کرتا ہے، ٹھیک وہی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنی انگلیوں کو منہ میں رکھ کے چبائیں گے اور کہیں گے کاش ہم رسول کی اتباع کی ہوتے۔ آپ نے سورۃ النور میں سنا کہ رسول کی اتباع کی کتنی بڑی دعوت دی گئی، اور اس سورے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ رسول کی اتباع نہیں کریں گے، رسول کے راستے پر نہیں چلیں گے، ان کی لائی ہوئی شریعت پر نہیں چلیں گے، وہ افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش ہم رسول کے ساتھ دوستی کی ہوتی۔ یا ویلتا، افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم رسول کے راستے کے علاوہ کسی کے دوسرے راستے پر، دوسرے کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے ہوتے۔ لقد اضلنی عن الذکر، ذکر یعنی نصیحت آنے کے باوجود ہم گمراہ ہو گئے، اور شیطان تو انسان کو گمراہ کرنے والا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی اس سورے کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اسی پر چند باتیں کہہ کے میں اس سورے کی اس بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ باقی جتنی باتیں ہیں پہلی کی صورتوں میں آ چکی ہیں۔ تو رسول قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ سے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ سوچ کر دیکھیے قرآن کو چھوڑنا کیا ہے۔ قرآن کے چھوڑنے کے کئی معنی مفسرین بیان کرتے ہیں، نہ پڑھنا، پڑھتے ہیں تو نہ سمجھنا، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرنا، یہ تینوں چیزیں۔ تلاوت بھی کم سے کم گھروں میں صبح و شام اس کی تلاوت ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں اس کی تلاوت ہونی چاہیے، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا سب کچھ، اور اس کا عمل بھی۔ اور اگر نہیں تو کم سے کم عمل ضروری ہے۔ بہرکیف میں نے جب شروع کیا تھا تفسیر تو افتتاحیہ کلمات جو پہلا ہمارا آیا تھا فرسٹ ڈے کا، اس میں بھی میں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا کہ واقعی ہم اور آپ آج قرآن چھوڑ چکے ہیں۔ آج ہم قرآن کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا احترام اس کو پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہے۔
अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। ख़ास कर रमज़ान में तो हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, दूसरे दिनों में तो बिल्कुल नहीं हम इसको, बल्कि हम इतना ऊपर रखते हैं कि कभी हमारी हाथ वहाँ नहीं पहुँचती। हालांकि आज कितनी सहूलतें हैं, गाड़ियों में हम चाहे तो कुरान सुन सकते हैं, फ़ोन में हम चाहें तो कुरान सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कितने ऐसे ऐप्स हैं जो कुरान में अगर आप चाहें तो एक लफ्ज़ कुरान में कहाँ कहाँ आया है वो भी आज मालूम कर सकते हैं। मुसलमानों ने ऐसे ऐप्स बना दिए हैं। किस ज़बान में आपको तर्जुमा चाहिए वो मिलेगा, किस कारी की आवाज़ में आप सुनना चाहेंगे वो मिलेगा, कौन सी तफसीर आप पढ़ना चाहेंगे, कौन सी ज़बान में आप पढ़ना चाहेंगे, किस लफ्ज़ का आप माना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए, सारी चीज़ें आज अवेलेबल हैं। सिर्फ अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास वक्त नहीं है। तो कम से कम अब जब जिस हाल में हम गुजर रहे हैं, लॉकडाउन, पूरी दुनिया ठप पड़ी हुई है, कम से कम इस वक्त को तो हम कुरान के लिए वक्फ करें। और जो सादी चीज़, हमको ना कारी बनना है, ना मुफस्सिर बनना है, ना मुहद्दिस बनना है, बल्कि सिर्फ अहकाम की बातें सुनकर अमल करके इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होकर इस कुरान का हक़ अदा करें। वरना हदीस में आया है कि क़यामत के दिन कुरान लोगों के हक़ में भी सिफारिश करेगा, लोगों के ख़िलाफ़ भी सिफारिश करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान को हम सब के हक़ में सिफारिश करने वाला बनाए, इसके ज़रिए से रहमत नाजिल फरमाए, इसके ज़रिए से हमारे घरों में बरकत नाजिल फरमाए, इसके ज़रिए से हमको सबको हिदायत नसीब फरमाए और इस कुरान को सारे इंसानों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।